دہشت گرد قوم پر اپنا نظام مسلط نہیں کر سکتے، فوج کے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ پرسوں ڈیرہ بگٹی میں 100 کے قریب دہشت گردوں نے ریاست کے سامنے سرنڈر کیا۔ ہمیں پہاڑوں سے واپس آ کر سرنڈر کرنے والوں کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کر ریاست زیادہ اہم ہے تو ہمیں اس کا ویلکم کرنا چاہیے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان اور اس کا پرچم زیادہ اہم ہے۔ ریاست پاکستان کے لیے ہم ذاتی مسائل سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ ایک سال میں دہشت گردی کے 900 واقعات ہوئے، جن میں 205 سیکیورٹی اہلکار اور 6 افسران شہید ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ بلوچستان کے 2 شہداء افسران بھی دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے۔ 280 سویلین کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ خدا نخواستہ تشدد کے ذریعے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فورسز نے 760 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ افغان بارڈر پر 50 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ افغان نگران حکومت نے دوحہ معاہدے میں وعدہ کیا تھا کہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغان حکومت ساری دنیا کے سامنے وعدہ خلافی کر رہی ہے۔ بلوچ کو لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے۔ آپ وائلنس کے ذریعے یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ فیلڈ مارشل نے دلیری سے اپنے 10 گنا بڑے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی اہم اجلاس نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب قرض کی منظوری متوقع۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل دسمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کو IMF قرض پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے، جبکہ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان $102 ارب قرض کی قسط کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا ہے۔ IMF کی شرط تھی کہ بورڈ اجلاس سے پہلے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کی جائے۔ پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ حماس نے اسرائیل کے خلاف ہتھیار پھینکنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ ترک میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ حماس خلیل الحیہ نے کہا کہ ہمارے ہتھیاروں کا تعلق قبضے اور جارحیت کی موجودگی سے ہے۔ اسرائیل فلسطینی سرزمین سے قبضہ ختم کرے تو اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہے۔ خلیل الحیہ نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی ایسی افواج کی تعیناتی قبول نہیں کرتے جو ایک علیحدگی فورس کے طور پر سرحدوں کی نگرانی کرے اور غزہ میں جنگ بندی کی پاسداری کو یقینی بنائے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں اور قابض فوج نے تازہ کارروائیوں میں مزید 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 11 اکتوبر 2025 کو غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اسرائیل اب تک 367 فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ 2 روز قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ شواہد موجود ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ حکومت کا PTI کے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا کہ 9 مئی مقدمات کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے اور وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، شہریار افریدی، عثمان ڈار، شیری مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ اور کنول شوذب، شیخ رشید اور شیخ راشد، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کے نام شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ راجہ بشارت اور واسع قیوم عباسی سمیت دیگر شخصیات پر بھی بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست سمیت وفاقی حکومت کو سفارشات بھجوائی تھیں، جس کے بعد 9 مئی کے فسادات کے تناظر میں نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ECL کمیٹی نے سفارشات وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھجوائی تھیں۔
موٹر وے پولیس کی دھند کے موسم کے لیے ٹول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر حادثات کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ شدید دھند کی صورت میں متعلقہ موٹر وے سیکشنز کو مسافروں کی حفاظت کے لیے عارضی طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مسافروں سے گزارش کی ہے کہ صبح 10 بجے سے شام 8 بجے کے درمیان ہی سفر مکمل کریں اور رات کے وقت غیر ضروری سفر سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ سفر کے دوران ڈرائیور حضرات اپنی گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں، وائپرز درست حالت میں رکھیں، اگلی گاڑی سے معمول سے زیادہ فاصلہ رکھیں اور ہائی بیم لائٹس کا بھی استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ اس سے حد نگاہ مزید کم ہو جاتی ہے۔ موٹر وے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسافر سفر شروع کرنے سے قبل تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہیلپ لائن نمبر 130 FM 95 ریڈیو اور سوشل میڈیا عوام کی جانیں اور مال محفوظ رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ترجمان نے کہا کہ موٹر وے پولیس کی ٹیمیں 24 گھنٹے چوکس ہیں اور ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیا T20 ورلڈ کپ سے قبل قومی اسکواڈ میں تبدیلی ہوگی؟ کپتان سلمان آغا نے بتا دیا۔ سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ورلڈ کپ سے قبل کوئی بڑی تبدیلی ہوگی، ٹیم کا یہی کمبینیشن ہوگا۔ سب کھلاڑیوں کو رولز دے دیے گئے ہیں سب کھلاڑیوں کو رولز دے دیے گئے ہیں اور اسی رولز کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل 6 میچز باقی ہیں جن میں سے ہمیں تسلسل کے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ قومی کپتان کا کہنا ہے کہ ہم 6 میچز میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہم نے گزشتہ 6 ماہ انہی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا ہے اور رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2026 میں ہم T20 اور پھر 2027 میں ون ڈے ورلڈ کپ جیتیں۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ یہ دونوں ورلڈ کپ جیتنا میرے خواب ہیں، اگر پورے ہو جائیں تو میں بہت خوش ہوں گا۔ ابھی تک تو T20 ورلڈ کپ پاکستان ٹیم میری کپتانی میں ہی کھیلے گی۔ سینئر کھلاڑیوں کی سری لنکا کی پچز کا اندازہ، جبکہ نئے کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ سے قبل سری لنکا سیریز کا فائدہ ہوگا۔